اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، پیارے پیاری بہنوں اور پیارے پیارے بزرگوں، خاص الخاص پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کروں گا ایمان کی، بات کروں گا عبادت کی۔ گویا ایمانیات اور عبادات کیا ہیں، اور ہمیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان لفظ جو ہے وہ امن سے بنا ہے۔ ایمان کا جو لفظ ہے وہ امن سے بنا ہے، پیس سے بنا ہے۔ اسلام میں ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ یعنی کہ زبان سے اقرار کر لینا اور پھر اس کو دل سے تسلیم کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، فرشتوں، رسولوں، آسمانی کتب اور پھر آخرت پر ایمان لانا ہے۔ میں نے اس لیے اپنے چینل کا جو نام رکھا ہوا ہے وہ ہے فکر آخرت اور ہم۔ جب تک ہمارے اندر فکر آخرت کا کنسیپٹ نہیں ہوگا، ہماری ترجیحات میں فکر آخرت نہیں ہوگی، یقین کریں ہم گائے بگائے ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے۔ لہٰذا جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی اور کب ہوگی اور کہاں ہوگی، تو ہمیں فکر آخرت یاد آئے گی۔ اگر ہم اس کو ترجیحات میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی بہتر ہوگا اور ہماری عبادتیں بھی بہتر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب ایک بات جو بڑی عام ہے وہ ہے حاکہ کا حکم ماننا۔ اب ہمارا حاکہ کون ہے؟ جو بائیڈن تو ہے نہیں، چائنا تو ہے نہیں، رشیا تو ہے نہیں، ہمارا حاکہ ہے اللہ تعالی۔ اگر ہم اس کی مان کر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی حاکہ کا حکم ماننا بندگی ہوگا۔ حکم ماننے والے کو عبد کہتے ہیں، اور عبد کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالی ہمارا چونکہ حاکہ ہے، اس کی ذات عبادات کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، عبادتوں کے لائق ہے۔ جتنی بھی ہم طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کا لائق صرف ایک ہے، اللہ۔ ایمان کے بغیر عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا ایمان اللہ پہ نہ ہو اور پوری رات آپ تہجد پڑھتے رہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ پہلے تو ایمان کو تو لاؤ، اللہ ایک ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، پھر بات آگے بڑھے گی۔ اور عبادت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ ایمان اور عبادت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ایمان بھی اللہ پہ لانا ہے اور پھر ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، حکم بھی اسی کا بجا لانا ہے، غلام بھی اسی کا بن کے رہنا ہے، تو پھر ہے دنیا آخرت کی کھیتی۔ ہمارا ایمان ہے، خالی میرا نہیں، سبھی لوگوں کا یہ ایمان ہے۔ کیا ایمان ہے؟ اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی، یقیناً فنا ہو جائے گی، اور ایک مقرر وقت پر اس کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، اور پھر کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی، یوم القیام آئے گا، دا ڈے آف ججمنٹ آئے گا پھر۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ کائنات جب دھرم برم ہو جائے گی اور ہم سب لوگوں کو پھر ایک مقام پر اکٹھا کیا جائے گا، جس کو میدان محشر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روز قیامت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ تو پکی بات ہے، ٹھکی بات ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نیک لوگوں کا پھر ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ جنت ہوگی، اور برے لوگوں کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا؟ دوزخ ہوگی۔ اور یہی آخرت اور
آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ہم دنیاوی زندگی کو کھیت کی طرح سمجھیں، کیونکہ میں نے ٹاپک اس کا شروع کیا تھا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر ہم دنیاوی زندگی کو کھیت کی طرح سمجھیں اور آخرت کی زندگی کو فصل پک کر تیار ہونا سمجھیں، تو ہم آخرت میں زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ایسے اچھے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی، جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اچھا پھل حاصل کرنے کے لیے صاف پانی، اچھا بیج اور پھر اچھی کھاد درکار ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم نیک کام پانی کے طور پر اور عبادت زرخیزی کے طور پر کریں گے اور آخرت کے پھل کو شیطانی اور برے کاموں کے شر سے بچائیں گے، تو پھر اس طرح کسان اپنی فصل کو، جس طرح کسان اپنی فصل کو بچاتا ہے، تو ہمیں بھی اچھا نتیجہ ملے گا۔ جنت کے بہت ہی بہترین قسم کے باغات ہوں گے، جن کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، اور کم از کم ہم جو دل میں سوچیں گے وہ ہمیں ملے گا۔ اگر ہمارے ذہن میں آیا کہ ہمیں انگور چاہیے، آنکھیں کھولیں گے، انگور کی تازہ ٹہنیاں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اگر ہمارے دل میں آیا کہ ہمیں آم چاہیے، یقین کریں آپ نے ارادہ کیا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آم، آپ نے ارادہ کیا امرود چاہیے تو امرود، غرض ہر چیز آپ کو ملے گی، بشرطے کہ اس لیول کی محنت تو کر لیں، اس لیول کی کھیتی تو کر لیں، پھل پھر انشاءاللہ مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ سونے کے تخت ہوں گے جس پہ آپ کو بٹھایا جائے گا، اور ہر وہ چیز جو ہم چاہیں گے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب ترین شخصیت ہونے کے باوجود ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے عیش و آرام کی طرف کبھی توجہ نہ کی، ہمیشہ سادہ زندگی گزارنا پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وقت نیک اعمال کی ادائیگی اور اس کی تبلیغ میں گزرتا۔ اس کے باوجود راتوں کو بھی عبادت کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے، وہ ہر وقت آخرت ہی کی فکر میں لگے رہتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خلیفہ ہونے کے باوجود خادموں کی طرح لوگوں کے کام کرتے اور نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے، اپنے دور خلافت میں ایک وسیع سلطنت کے حکمران تھے۔ رعایا کی خبر گیری ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ آج میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا میرے مالک، اے مالک کائنات، ایک دفعہ پھر عمر کا کوئی جانشین بھیج دے ایسا جو پورے اسلامی ممالک کو ایک پرچم کے نیچے گٹھا کر سکے، اور اس وقت جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکے، اور تیرے گھر مسجد اقصی قبلہ اول کو آزاد کرا سکے، اور جن کا تو نے ہم سے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اور ہمیں احساس دلانے کے لیے کوئی آئے کہ واقعی یہ آپ کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں، آپ کو ایک ایک کر کے مارنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہم لوگ بھی راہ راست پہ آ جائیں گے، اور اللہ ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیاب بھی کرے گا۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ فلسطین پہ خصوصی رحم و کرم فرما، فلسطین کے لوگوں پہ خصوصی رحم و کرم فرما۔ اے مالک کل، جو کردار اس وقت میدان عمل میں جام شہادت کے لیے کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی مدد فرما، اور ہم جیسوں کو بھی کم از کم تیرے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان پہ خصوصی رحم و کرم فرما، پاکستان کے باشندوں پہ خصوصی رحم و کرم فرما۔ اے مالک کائنات، یہ قوم پٹڑی سے اتر چکی ہے، اے مالک کائنات اس قوم کو دوبارہ اپنی اصل یاد کرا دے، یاد کرا دے، یاد کرا دے، آمین۔